ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہیں سرخیاں۔ کووڈ جیسی وبائی امراض کا جلد پتہ لگانے کے لیے علاقائی فورم تشکیل دینے کی ضرورت پر زور۔ کورونا پر 10 پڑوسی ممالک کے ساتھ ورچوئل میٹنگ میں مودی کا مشورہ۔ حیدرآباد شہر کو ایک اور عالمی شناخت 2020 ٹری سٹی آف دی ورلڈ کے لیے منتخب۔ امت شاہ کا دورہ مغربی بنگال، سنہرے بنگال کے لیے بی جے پی کو موقع دینے کی اپیل۔ آئندہ ماہ طلباء کے ساتھ وزیر اعظم کا پریکشا پہ چرچا، رواں سال آن لائن ہی ہوگا پروگرام کا انعقاد۔ وزیر تعلیم رمیش پوکھریال کا انکشاف۔ اور ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جوڑے کے قتل کو لیا از خود نوٹ، سوموٹو کے تحت معاملہ درج کرتے ہوئے حکومت سے مانگی رپورٹ۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان کے بشمول پڑوسی ممالک میں صحت کی دیکھ بھال اور کووڈ کی روک تھام کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 10 پڑوسی ملکوں کے ساتھ کووڈ-19 انتظامیہ تجربات اور آئندہ کی منصوبہ بندی سے متعلق ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کووڈ بحران کی وجہ سے پڑوسی ممالک کے مابین ہم آہنگی میں اضافہ ہوا ہے۔ مودی نے کہا کہ مستقبل میں کووڈ جیسے وبا کا جلد پتہ لگانے کے لیے علاقائی پلیٹ فارم تشکیل دینے پر زور دیا۔ انہوں نے طبی پیشہ ور افراد کے لیے خصوصی ویزا، مریضوں کی منتقلی کے لیے خصوصی ایمبولینس طیارے کے اقدامات کا بھی مشورہ دیا۔ مودی نے ہندوستان میں روبہ عمل آیوشمان بھارت اسکیم کی اسٹڈی کرنے کا دیگر ملکوں کو مشورہ دیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ وامن راؤ اور ان کی اہلیہ ناگمنی کے قتل معاملے کو مفاد عامہ کے تحت سنجیدگی سے لیا ہے۔ اس ضمن میں عدالت نے از خود ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے رپورٹ داخل کرنے اور مقررہ وقت میں تحقیقات کرنے کی حکومت کو ہدایت دی ہے۔ عدالت نے اس معاملے کو گواہوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ عدالت عالیہ نے دن دھاڑے سریعاب وکیل جوڑے کے قتل پر حکومت سے استفسار کیا ہے کہ وہ کس طرح کی نظم و نسق چلا رہی ہے۔ عدالت نے اس معاملے کی اگلی سماعت 1 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے پیداپلی ضلع میں ہائی کورٹ کے وکیل وامن راؤ اور ان کی اہلیہ ناگمنی کے قتل کو ایک منظم اور منصوبہ بند سازش قرار دیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت سے مانگ کی ہے کہ خاطیوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اس کیس کو سی بی آئی کے سپرد کرنے کا پردیش کانگریس کے صدر اتم کمار ریڈی نے مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس ضمن میں ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے ملاقات کر کے اپیل کرنے کی بات کہی۔ وہیں دوسری جانب وامن راؤ کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کل جماعتی اتحاد کی جانب سے منتھنی حلقے میں بند منایا گیا۔ مقامی رکن اسمبلی ڈی سریدھر بابو کی قیادت میں راستہ روکو احتجاج منظم کیا گیا۔ دوسری جانب ایڈوکیٹ جوڑے کے قتل کے خلاف بطور احتجاج ریاست بھر میں وکیلوں نے آج عدالتی کام کاج کا بائیکاٹ کیا۔ احتجاجی وکیلوں نے برسر خدمات جج کے ذریعے اس معاملے کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا۔ وہیں پولیس نے الزامات کا سامنا کر رہے کنٹا سرینیواس کو حراست میں لے لیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اجمیر شریف میں جاری عرس مبارک حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ضمن میں آج بطور نذرانہ ایک چادر روانہ کی۔ انہوں نے اس چادر کو مسلم رہنماؤں کے حوالے کی۔ اس سلسلے میں پرگتی بھون میں ایک دعائیہ نشست کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے ریاست کی خوشحالی، ریاست میں امن و امان اور سب کی ترقی کے لیے دعائیں کی۔ اس تقریب میں ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی، وقف بورڈ کے صدر نشین محمد سلیم، قانون ساز کونسل کے اراکین فرید الدین، فاروق حسین، ایم ایل اے شکیل احمد کے بشمول پارٹی قائدین نے شرکت کی۔ سر سبز و شاداب تلنگانہ کے نشانے کو پانے کے لیے شجرکاری اور پودوں کی نگہداشت کے لیے ریاستی حکومت کو خصوصی شناخت حاصل ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے اشتراک سے کام کر رہی آربر ڈے فاؤنڈیشن نے حیدرآباد کو سال 2020 کے لیے درختوں کا شہر یعنی 2020 ٹری سٹی آف دی ورلڈ قرار دیا ہے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راؤ نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا۔ انہوں نے آربر فاؤنڈیشن کی جانب سے حیدرآباد کو ٹری سٹی آف دی ورلڈ قرار دینے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہریتا ہرم پروگرام کے تحت سبز و شادابی کو فروغ دینے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس سے عالمی سطح پر شناخت حاصل ہو رہی ہے۔ سال 2020 میں اس پروگرام کے تحت 2 کروڑ 4 لاکھ پودے لگائے گئے ہیں۔ آربر ڈے فاؤنڈیشن نے اپنی ویب سائٹ پر اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ جو کام سوچا اسے پورا کرنے کی جستجو، منزل کو پانے کی لگن، چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے ارادوں کی سمت آگے بڑھنا ہی خواتین کا خواب ہے۔
یہ خواتین بھوپالاپلی ضلع کے کلواپلی گاؤں کے منتخب نمائندے ہیں جنہوں نے اپنی سخت محنت اور سنجیدہ خدمات سے گاؤں کی تصویر ہی بدل دی ہے۔ پیش ہے ہماری ایک رپورٹ۔ گاؤں کی انفرادیت کو ظاہر کرنے والے بورڈز، گاؤں کی ہر گلی میں سی سی روڈز کی تعمیر، گھر گھر پینے کے پانی کی تقسیم، ہمہ اقسام کی خدمات کی فراہمی، مالی طور پر گرام پنچایت کو مستحکم بنانے کے لیے خصوصی اقدامات، ایک جانب روزگار تو دوسری سمت ترقی۔ اسی طرح بھوپالاپلی ضلع کے چٹیال منڈل کا کلواپلی گاؤں ہر میدان میں سیر فہرست ہے۔ اس گاؤں کی ترقی میں ہر قدم پر ہمیں خواتین کی کامیاب کاوشیں دکھائی دیتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 552 نفوس پر مشتمل اس گاؤں میں تمام عوامی نمائندے خواتین ہی ہیں۔ گاؤں کی ترقی کے لیے یہاں کی خواتین سنجیدگی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ مقامی لوگوں کا بھی انہیں تعاون مل رہا ہے۔ سرکاری اسکیموں کی عمل آوری میں بھی بہتر مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے پلے پرگتی یعنی دیہی ترقی پروگرام کے انعقاد میں یہ گاؤں ضلع سطح پر اول مقام حاصل کیا ہے۔ گاؤں کی گورننگ باڈی میں خواتین کے انتخاب کے بعد گاؤں کو کھلے میں رفع حاجت سے پاک بنانے کے اقدامات کیے گئے۔ ہر گھر میں بیت الخلاء تعمیر کروایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کے تحفظ کے لیے ہر گھر میں پانی کے انتظامی گھڑے بھی بنائے گئے۔ اس گاؤں میں مرکز کی جانب سے چلائی جا رہی مہاتما گاندھی قومی روزگار اسکیم پر بھی کامیابی سے عمل آوری ہو رہی ہے۔ نامیاتی کھاد کی تیاری، پودوں کی نگہداشت کے بشمول عوامی خدمت میں یہاں کی گرام پنچایت مثالی اقدامات کر رہی ہے۔ నూతనంగా ఏర్పడ్డ గ్రామ పంచాయతీ ఈ గ్రామ పంచాయతీలో 6 వార్డు మెంబర్లు అందరూ మహిళలే, అలాగే పంచాయతీ కార్యదర్శి ఎంపీటీసీ కూడా మహిళలే కావడం విశేషం। మా గ్రామంలో 552 మంది జనాభా ఉన్నారు। 196 జాబ్ కార్డులు ఉన్నాయి। ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో 80% పనులు పూర్తి చేశాము। మిగతా పనులు ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసేసరికి 100% పనులు పూర్తయ్యేలా చూస్తాము। ఈ గ్రామం 100% లాట్రూమ్లు, 100% ఇంటికో ఇంకుడు గుంత 100% పూర్తయినాయి। ఈ గ్రామంలో సెగ్రిగేషన్ షెడ్డు, డంపింగ్ యార్డు పూర్తి చేశాము। అలాగే పల్లె ప్రకృతి వనాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। శ్మశాన వాటిక పనులు 90% కంప్లీట్ అయింది, జరుగుతున్నాయి। అది కొత్త గ్రామ పంచాయతీ అయినా కూడా అందరూ మహిళలే ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఈ గ్రామంలో ఏకగ్రీవంగా। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। रियासत के वजीर माहौलियात और जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि शहरों और टाउन्स में लोगों को सैर व तफरीह का माहौल फराहम करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट पार्क बनाने जा रहे हैं। आदिलाबाद जिले के निर्दोंडा मंडल के बोथ एक्सप्रेस रोड पर कौमी शाहरा के पास हरिता हरम पार्क का आज उन्होंने संगे बुनियाद रखा। 180 हेक्टेयर पर 6 करोड़ 23 लाख की लागत से यह पार्क तामीर किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अर्बन और शहरी इलाकों में इसी तरह के पार्क बनाए जा रहे हैं ताकि आवाम को चहलकदमी के साथ साथ सैर व तफरीह का मौका मिल सके। आदिलाबाद के रुकन असम्बली जोगो रामन्ना ने कहा कि मिशन भगीरथा की वजह से दूर दराज इलाकों और टांडों में रहने वालों की सेहत में काफ़ी बेहतरी आई है। सालाना मौसमी अमराज और गैर मियारी पानी के इस्तेमाल से कई अमराज में मुब्तला होते थे, लेकिन अब मिशन भगीरथा के तहत साफ पानी के इस्तेमाल से मौसमी अमराज और दीगर अमराज से छुटकारा मिला है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बंगाल की आवाम से अपील की है कि सुनहरे बंगाल की तामीर के लिए बीजेपी को एक मौका दें। अमित शाह आज मगरबी बंगाल के 24 परगना ज़िले के थाने में मुनक़िदा परिवर्तन रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर गुज़िश्ता 5 साल के दौरान बंगाल की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा स्कीमों का उजागर किया। उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी इक़्तिदार पर आने के बाद ख़वातीन को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा, खासकर गरीबों और ख़वातीन की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाई जाएंगी। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी हुकूमत के इक़दामात से बीजेपी का रुकन घबराने वाले नहीं है। का परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन गंगा सागर को सम्मान देने का परिवर्तन है, यहां के मछुआरों की स्थिति में बदलने का परिवर्तन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सालाना परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम आइंदा माह मुनक़िद होगा। इस बात का इंकशाफ मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल ने किया। उन्होंने कहा कि रवां साल ये प्रोग्राम ऑनलाइन मुनक़िद होगा, जिसके लिए 22 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अब जबकि बहादुर एग्ज़ाम वॉरियर्स ने अपने इम्तिहानात के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है, परीक्षा पे चर्चा 2021 प्रोग्राम भी लौट आया है। इस मरतबा यह प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होगा और दुनिया भर के तलबा के लिए दस्तयाब होगा। एक ट्वीट में उन्होंने तलबा से अपील की कि वो मुस्कुराहट के साथ
बगैर किसी दबाव के अपने इम्तिहानात दें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि लोगों के ज़बरदस्त मुतालबे पर परीक्षा पे चर्चा 2021 प्रोग्राम में वालिदैन और असातिज़ा को भी शामिल किया जाएगा और संजीदा मज़ामीन पर यह एक दिलचस्प तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा और उनके वालिदैन और मेहनती असातिज़ा से भी अपील की कि वो बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत करें। यूरोप और अफ्रीका के गैर मुल्की सिफारतकारों के वफ्द कल और आज जम्मू कश्मीर का दो रोज़ा दौरा किया। अपने दौरे के दौरान आज जम्मू के मुख्तलिफ मकामात का मुशाहिदा किया। इस मौके पर सिक्योरिटी की जानिब से वसी बंदोबस्त किया गया था। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की बहाली के लिए किए जा रहे इक़दामात का गैर मुल्की सफ़ीर दौरा करते हुए जायज़ा ले रहे हैं। पुलिस अफसरान ने यहाँ अमन के क़याम के लिए किए जा रहे इक़दामात की जानकारी उन्हें दी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखें फिर से हम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। कोविड जैसी वबाई अमराज का जल्द पता लगाने के लिए इलाकाई फॉर्म तश्कील देने की ज़रूरत पर जोर। कोरोना पर 10 पड़ोसी ममालिक के साथ वर्चुअल मीटिंग में मोदी का मशवरा। हैदराबाद शहर को एक और आलमी शनाख्त 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए मुंतखब। अमित शाह का दौरा मगरबी बंगाल, सुनहरे बंगाल के लिए बीजेपी को मौका देने की अपील। आइंदा माह तलबा के साथ वज़ीर-ए-आज़म का परीक्षा पे चर्चा, रवां साल ऑनलाइन ही होगा प्रोग्राम का इनेकाद। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल का इंकशाफ। और हाईकोर्ट ने एडवोकेट जोड़े के कत्ल को लिया खुद नोट। सोमोटो के तहत मामला दर्ज करते हुए हुकूमत से मांगी रिपोर्ट।